میری اور اللہ کے درمیان تھا یہ راز۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو میں بتاتا ہوں، اور یہ بتاتا ہوں کہ یہ راز میں بتاتا ہوں کہ میں اپنے والد کو روز ایک قرآن پڑھ کے ہدیہ کرتا ہوں۔ ان کے احسانات ہیں۔ ہاں، میرے والد صاحب مجھے فرماتے تھے، ان کے کلاس فیلو تھے، بعد میں وکیل بنے، جائیداد کا ایک تنازع تھا، بوڑھے باپ کو ساتھ بٹھا دیا اور ایک بندے کے ساتھ ترتیب طے تھی، پر پنچایت جمع ہوئی، انہوں نے ایک زمین پہ قبضہ کرنا تھا۔ زمین ان کی نہیں تھی، ان کی تھی، یہ بہت اچھی زمین تھی، اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ بندے نے طے تھا، ان کے بندے نے ان کے والد کو کلہاڑیوں سے ختم کر دیا وہیں سامنے، یہ قتل کا مقدمہ ان پہ ڈال دیا، زمین لے لی پر نسلیں نہ بچے۔ میں ان کی نسلوں کو جانتا ہوں، نسلیں تہس نہس پر بہت خس و خاشاک ہو گئی، خس و خاشاک جنکے کی طرح جل گئی۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ پھر خواب میں دیکھا، قبریں پھٹی اور لوگ چن رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا اب وہ بندہ بھی چن رہا۔ میں نے پوچھا، کہا بیٹا فوت ہو گیا ہے، مجھے ہدیہ دینے والا میرا صدقہ جاریہ ختم ہو گیا ہے۔ ارواح کے ساتھ تعلق ہے، ارواح کو آپ کی ہدیہ ملتے ہیں، ارواح کو آپ کی نیکیاں ملتی ہیں، ارواح کو آپ کی خطائیں تکلیف دیتی ہیں، ارواح کو آپ کی خطائیں تکلیف دیتی ہیں۔ روحوں کا ایک جہان ہے، روحوں کا ایک نظام ہے، روحوں کی ایک دنیا ہے، جن کو موت نہیں ہے۔ روح کو تو موت نہیں ہے، روح کو ایک عالم ملا ہے، ایک نظام ملا ہے، ایک کائنات ملی ہے، اس کو موت ہے ہی نہیں۔ ہمیں موت ہے، روحوں کو موت نہیں۔ دنیا میں واقعات بھرے ہوئے ہیں، کائنات میں واقعات بھرے ہوئے ہیں، ذاتی واقعات بھرے ہوئے ہیں، انفرادی واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو اعمال کا ہدیہ دیتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، کسی ضرورت مند واقعی جو پیشہ ور نہیں اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اس عمل کے اوپر ان کے بڑے آ کے انہیں ہدایات دیتے ہیں کہ فلاں چیز کریں، فلاں نہ کریں، فلاں نظام ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک نہیں، یہ چیز حقیقت ہے، یہ حقیقت نہیں۔ یہ جو آپ سورۃ اخلاص کی آج 8ویں جمعرات ہے، یہ مسلسل پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر رہے اور پوری امت کو ہدیہ کر رہے۔ آپ کو علم ہے کہ وہ کتنا انتظار کرتی ہوگی امت کی روحیں، کہ تسبیح خانے میں کچھ فقیر درویش، کچھ دیوانے جمع ہوں گے اور پڑھ کے ہمیں ہدیہ دیں گے، اور وہ انتظار کرتی ہیں، روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شب جمعہ میں روحیں اپنے گھر کی طرف آتی ہیں، جس گھر میں رہیں، جس گھر میں زندگی گزاری، اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتی ہیں، ارواح آوازیں لگاتی کہ ہم اس گھر میں رہتے تھے، ہمارا مسکن یہ گھر تھا، ہماری زندگی یہ گھر تھی، آوازیں لگاتی ہیں وہ ارواح۔ جی، کیا عرض کر رہا تھا آپ سے؟ بھئی آپ کس لیے ہوتے ہیں؟ رومی کس لیے ہوتا ہے؟ کیا عرض کیا تھا؟ آواز لگاتی ہیں، ہم اس گھر میں رہتے تھے، ہمارا یہ مسکن تھا، ہمارا یہ نظام تھا، ہم نے تنکا تنکا باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے ہمیں کوئی ہدیہ دے دے، ہم ہدیہ لینے آئے ہیں، کوئی سورۃ اخلاص کا ہدیہ، کوئی اعمال کا ہدیہ، کوئی ذکر کا ہدیہ۔
اور روحیں صبح فجر سے پہلے تک رہتی ہیں، اور مل جائے تو خوشی خوشی، نہ ملے تو تھکی ہاری واپس جاتے ہیں۔ اور قبرستان والے مزید لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا ہدیہ ملا، کیا لائے؟ کہا ہم نے جن کے لیے دنیا مال اور عیش و عشرت بنایا تھا وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور خود بھی روئے، ہمیں بھی رلایا۔ خود بھی رہے، ہمیں بھی رلایا۔ یہ آپ کے لاہور میں مون مارکیٹ ہے، اقبال ٹاؤن، بڑی پرانی بات ہے۔ ایک صاحب کے گھر جانا ہوا، اور زندگی کے کوئی 52 سال باہر ملک رہے، اس وقت بھی وہیں رہتے تھے۔ لمبی عمر تھی ان کی، بڑی عمر تھی، 80 سے اوپر کی عمر تھی۔ ان کے گھر کے کچھ حالات خراب تھے، گھر اکیلا پڑا رہا، بند رہا، بڑا گھر تھا، تو وہاں کچھ جنات کے واقعات، جنات کے مشاہدات ہوتے رہے۔ میں نے ان سے ایک بات عرض کی، میں نے کہا آپ، انہیں صرف قل ہو اللہ آتی تھی اور کلمہ آتا تھا، اس کے الفاظ بھی ٹھیک نہیں تھے۔ کہنے لگا میں چھوٹا سا تھا، ابھی داڑھی مچھیں چہرے پہ ایسے ہی آ ہی رہی تھی، تو باہر نکلا، مزدوریاں کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے ترقیوں کی کامیابی تک پہنچا۔ تو میں نے انہیں کچھ اعمال دیے، میں نے کہا یہ کریں آپ، اعمال دیے یہ کریں۔ انہوں نے اعمال کرنے شروع کر دیے۔ حیرت انگیز بات ان پہ جو کھلی، جس پہ وہ حیران ہوئے، یقین بھی نہیں کرتے تھے، اللہ پہ یقین بھی بڑی مشکل سے کرتے تھے، یقین بھی نہیں کرتے تھے، لیکن حقیقت سامنے جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے جب سے میں نے سورۃ قل ہو اللہ، میں نے ان سے عرض کیا کہ سارا دن سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، بس 2 چیزیں انہیں آتی تھی، ان کو ذرا ٹھیک کر لیں، کلمہ پڑھتے رہیں، قل ہو اللہ پڑھتے رہیں، کاغذ پہ لکھ لیں سامنے۔ موبائل کا دور ابھی نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا یہ ان سے کہا یہ کرتے رہے، کرتے رہے، وہ کرتے رہے۔ مجھ سے کہنے لگے میرے والد، میرے دادا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، میرے خواب میں آنا شروع ہو گئے۔ ان کا نام تھا، جو نام بھی تھا، نام لے کے کہنے لگے ہم اب تک ہمیں بھولا رہا، اور ہم اس گھر میں آتے تھے جس گھر میں ہماری زندگی گزری تھی، اور اس گھر میں آ کے ہم روتے تھے، ہم پریشان ہوتے تھے، ہمیں کچھ نہیں ملتا تھا، گھر خالی تھا۔ تو سمجھتا رہا کہ وہاں جنات ہیں، وہ ہم تھے۔ تو سمجھتا رہا کہ وہاں جنات ہیں، تو سمجھتا رہا کہ وہاں جنات ہیں، کوئی روحیں ہیں، کوئی بد روحیں ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، کوئی چڑیلے ہیں، کوئی دیو ہے، اور کیا ہے۔ کسی نے کہا جادو ہے، کسی نے کہا جنات ہیں، کسی نے کہا یہ ہے۔ کہا ہمیں سکون مل گیا ہے، ہمیں راحت مل گئی، ہمیں سکون مل گیا، ہمیں راحت مل گئی، ہمیں ہدیہ دینا نہ بھولنا، ہم تیرے ہدیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اچھا پھر انہیں یقین آ گیا، پھر وہ روزانہ مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے میں نے آج 1800 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھی ہے۔ اس سے زیادہ پڑھنا شروع ہو گئے، پھر کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے، پھر اور چیزیں سیکھنا شروع ہو گئے۔ عمر کی شام تھی، ڈھلتی شام تھی، شروع ہو گئے پڑھنا کرنا۔ ان کے کچھ زندگی کے مسائل تھے، وہ تنہا ہو گئے تھے، کہنے لگے کہ میرے اپنے مجھے عزت دینا شروع ہو گئے، مجھے پیار دینا شروع ہو گئے، میرے ساتھ ملنا شروع ہو گئے، ان کا میرے ساتھ تعلق بن گیا، اور میری زندگی میں ایک رونق آ گئی ہے۔ ایک دفعہ رو کے کہنے لگے شاید عمر بھی تھوڑی ہو گئی اور سکھ بھی آ گیا، آپ پہلے مل جاتے۔ عمر بھی تھوڑی رہ گئی ہے، شاید یہ لفظ کہا، شاید عمر بھی تھوڑی رہ گئی ہے اور سکھ بھی آ گیا ہے،
सारी उम्र जिनके लिए कमाया था वो तो छोड़ के चले गए, और ये एक नहीं, ऐसे लाखों किस्से हैं। एक दरवेश कहने लगे, मैं घर गया तो 5 बेड का घर था, बाबा कल्ला बैठा था, अकेला। कहने लगा सारी औलाद छोड़ के चली गई। तो कहने लगे, पुत्रा ए मुल्क देखण दे न रावण दे, कहीं नहीं, बस ये देखने के हैं, रहने के नहीं। कहा कि जिंदगी भी शायद खत्म हो जाए, सुख भी मिला, काश अब पहले मिल जाते। फिर कहा कि मैंने कितने लोगों को कितने पैसे खर्च किए हैं, जिसने जितने पैसे मांगे मैंने खर्च किए हैं। किसी ने बकरे मांगे, किसी ने क्या। कहा एक साहब ने घोड़ा मांगा, उसने कहा जी घोड़ा होगा, फिर उसके बाल तराशूंगा, करूंगा। कीमती घोड़ा मैंने लेके दिया, पता नहीं क्या कुछ कहा, क्या कुछ दिया, वो कुछ भी नहीं था। वो रूहों का तलातुम था, वो रूहों की तलाश थी, वो रूह की जुस्तजू थी, वो रूह की तलब थी। घर में सुकून आ गया, जिंदगी में चैन आ गया, नस्लों में चैन आ गया, बिछड़े हुए मिलने लगे, राहत कदा बन गया, वीराना उजड़ा हुआ घर आबाद हो गया, शाद हो गया, निजाम एक पल में बदल गया। हम तो भूल गए, रूहों को भूल गए। ऐसे कोई मादे की दुनिया, ऐसे कोई मादे की दुनिया थी कि हम रूहों को भूल गए। मादे की दुनिया से, मेटीरियल मादा, ऐसी कोई दुनिया के रूहें भूल गए। काम बनते हैं, मसले हल होते हैं। आप जो आमाल पढ़ के रूहों को हदिया करते हैं, उससे काम बनते हैं, मसले हल होते हैं, मुश्किलें दूर होती हैं, नाकामियां खत्म होती हैं। हकीकतन मैं कितनी अरवाह के अमाल करवाता हूं और कितनी रूहों के अमाल करवाता हूं कि उनको हदिया करें। जिनकी औलाद नहीं, कहता हूं हुजूर के घराने को हदिया करें। जिनकी औलाद है, कहता हूं हुजूर के घराने को हदिया करें। माल नहीं, कहता हूं हुजूर के घराने को हदिया करें। और रिस्क नहीं, सेहत नहीं, इज्जत नहीं, शान शौकत नहीं, वकार नहीं, जिंदगी में कामयाबी के राहत के दरवाजे बंद हैं, हुजूर के घराने को हदिया करें। अहलुल बैत, आले रसूल, हजूर का घराना, हजूर की बीवियां, हजूर की बेटियां, हजूर के दामाद, हजूर के नवासे और नवासियां, ये हजूर का घराना है। बड़े काम बनते हैं, नामुमकिन मुमकिन, मसले हल, मुश्किलें दूर, हालात की सख्तियां तलखियां, हर चीज में काम बनता है। और हर चीज ऐसे बेहतर नहीं, बेहतरीन होती है। आप ये देखें, चलते फिरते अमाल जो करते हैं, तस्बीह करते हैं, जिक्र करते हैं, कुरैश कोई सूरत अलम नशरा पढ़ते हैं, कोई सूरत फातिहा पढ़ते हैं, कोई क्या जिक्र करते हैं, कोई क्या करते रहते हैं। आप हजरात चलते फिरते वो सारा का सारा दिन सिर्फ तसव्वुर में ये कह दें कि ये सारा हदिया मैंने हुजूर के घराने को किया, बस तसव्वुर ही है। हालात की सख्तियां और तलखियां ऐसे खुलती देखें। आपके हाथों में कुंजियां हैं, आपके हाथों में कुंजियां हैं, कुंजियां, बस कुंजी यूं लगाएं, कुंजी यूं लगाएं और काम बन जाए। कुंजी यूं लगाएं और काम बन जाए, और मसले हल हो जाए, और मुश्किलें दूर हो जाएं। क्या ख्याल है? रूहों का जहान समझें तो सही, रूहों की दुनिया को समझें, सोचें तो सही, थोड़ा सा डूब जाए, थोड़ा सा डूब जाए। आपके काम ऐसे गैब से बनना शुरू हो जाए।
آپ کے مسائل ایسے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے ہزاروں واقعات اپنی زندگی میں دیکھے ہیں اور بے شمار آپ سے سنے ہیں، آپ نے آزمائے ہیں، حتیٰ کہ روحیں نشاندہی کرتی ہیں، روحیں راستے دیتی ہیں، روحیں راہیں دیتی ہیں، روحیں کھوج بتاتی ہیں، کھوج بتاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک عمل میں آپ کو بتایا کرتا ہوں، ہماری مستند کتابوں میں موجود ہے۔ کسی روح سے ملاقات کرنی ہو تو 4 رکعت نماز نفل ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر، دوسری میں بھی ایسے، تیسری میں بھی ایسے، چوتھی میں بھی ایسے۔ سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھتے 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 اس روح کو ہدیہ کریں۔ یہ ساری چیزیں جس روح سے ملاقات کرنی ہے اس کو ہدیہ کریں اور سو جائیں۔ کسی کو جلدی، کسی کو دیر میں ملاقات ضرور ہوتی ہے، ملاقات لازم ہوتی ہے، کسی کو جلدی، کسی کو دیر، لازم ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، آتے تھے، میاں بیوی ایک ملازم تھے، کہنے لگے دفتر میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ ایک جوان کا قتل ہوا اور اس کا قاتل نہیں مل رہا، جوان کا قتل ہوا، قاتل نہیں مل رہا۔ تو کہا کہ ہم نے انہیں بتایا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ یہ نفل پڑھیں اور اس مقتول کو جو قتل ہوا ہے اس کی روح کو ہدیہ کریں، اس کی روح کو ہدیہ کریں۔ بس اس کی روح کو ہدیہ کریں گے تو ایک پل میں نظام کھلے گا اور وہ خود بتائے گا کس نے مجھے قتل کیا۔ حیران ہو گئے، انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دنوں، کچھ وقفے کے بعد وہ بندہ ملا جو قتل ہوا۔ اس نے کہا یہ بندہ ہے، اس نے پکڑا، یہ ہے خنجر، یاد یہ چیز ہے فلاں جگہ چھپائی ہوئی ہے، فلاں بندہ ایسے ہے، فلاں، پورے مشاہدات، پورا واقعہ، آنکھوں دیکھی پوری زندگی اس نے دکھائی، اور وہ سارے مجرم پکڑے گئے، آنکھوں دیکھی زندگی بتائی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جب سے یہ عمل میں نے، آپ نے بتایا، آپ سے سنا، میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ جتنا خشوع خضوع، جتنا دھیان، جتنی توجہ، جتنے دل کی گہرائیوں سے کریں گے، یہ کرنا شروع کر دیا۔ اور کہا کرتے کرتے میرے پر روحوں کا جہان کھلا، روحوں کا جہان کھلا۔ ایسی روحوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان سے سوال کرتا ہوں، جواب کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، ان کے ساتھ سوال اور جواب ان سے پوچھتا ہوں۔ ایسا جو روحوں کا جہان کھلا اور کہا کہ دنیا مل گئی مجھے، کائنات مل گئی، کائنات مل گئی۔ ایسا روحوں کا جان کھلا، مجھے کائنات مل گئی۔ مجھے تو پتا چلا کہ روح کی دنیا ہی کوئی انوکھی دنیا ہے، انسانی سمجھ میں نہیں آتے۔ پڑھ کے ہدیہ کرنا اور ان کو کہنا ہمارے لیے دعا کر دیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ غیر اللہ سے استعانت نہیں ہے۔ ہدیہ کرنا ان ارواح کو، اعمال کا، مال کا، تسبیحات، ذکر کا ہدیہ کرنا، اور ان کو کہہ دینا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے اللہ سے حل کرا دیں، ہماری یہ مشکل ہے، ہماری یہ الجھن ہے، ہماری یہ ناکامی ہے، ہمارے حالات کی یہ سختی اور تلخی ہے، ان کو کہہ دینا۔ بڑے کام بنتے ہیں، بہت مسئلے حل ہوتے ہیں۔ میں آج سے پوچھوں گا آپ میں سے کسی نے کوئی عمل آزمایا ہو ارواح کے لیے تو آپ ضرور بتائیں گے، بتائیں گے، صدقہ جاریہ ہوگا۔ نہیں ہوا نہ بتائیں، ہوا نہ چھپائیں۔ ارواح کو ہدیہ کرنا اور ان کو ہدیہ دینا، اس سے بہت نظام
انوکھا نظام چلتا ہے، اور اس کے ساتھ انوکھی دنیا ہے، انوکھی کائنات ہے، انوکھا جہان ہے، انوکھی دنیا ہے، انوکھا جہان ہے، انوکھا نظام ہے۔ دیکھو بات سنو، یہ جسم ایک وقت آئے گا تحلیل ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، باقی روح رہے گی، اور روح کی زندگی اربوں خربوں سال کی ہے، جسم کی زندگی چند سال کی ہے۔ اس روح کی زندگی کو پائیدار کیسے بنائیں، اس روح کی زندگی سے استفادہ کیسے کریں، اس روح کی زندگی کو خیر کی طرف کیسے لے کے جائیں، یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے، اور کامیاب انسان ہوگا جس کو یہ سوچ مل جائے گی، کامیاب انسان ہوگا جس کو یہ دنیا مل جائے گی۔ ایک سوچ ہے، یہ ایک جذبہ ہے۔ آپ بتائیں کہ کوئی روحوں کے ساتھ آپ نے کوئی عمل کیا ہو، اس عمل کی وجہ سے آپ کو ارواح اور روحوں سے ملاقات یا تقویت یا کوئی چیز ملی ہو، بولیں، کسی کا کوئی مشاہدہ ہو تو ضرور بتائیں۔ ہاں جی، اب پیچھے آپ ہیں تو پیچھے تو آواز نہیں آئے گی، کیا کروں؟ جی بیٹھے بیٹھے اونچا بولیں، نہیں آواز نہیں آ رہی۔ ہاں، کہنے لگے کہ میں نے سورۃ اخلاص 2 تسبیحاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کی۔ ایک نکاح ہوا، رخصتی نہیں دے رہے تھے، میں مسلسل پڑھ کے عمر کو ہدیہ کرتا رہا، آخر کار ان کا خود فون آیا، انہوں نے ایک نوٹس بھی بھیج دیے تھے، وہ نوٹس واپس لیے اور گھر بسا، آباد اور شاد ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کرتے رہے۔ اور ایک چیز میں اور بتاؤں، یہ جو اعمال کا ہدیہ ہے، اس کے اندر سب سے حیرت انگیز دنیا ایک اور ہے، انسان کی اپنی روح طاقتور ہوتی، انسان کی اپنی روح زندہ اور تابندہ ہوتی ہے، اور انسان کی اپنی روح صحت مند ہوتی ہے۔ جب روح صحت مند ہوگی، ٹینشن چلی جائے گی، سکون آئے گا، راحت ملے گی، کامیابیاں ملیں گے، حالات بہتر ہوں گے، سختیاں تلخیاں ختم ہوں گی، اور زندگی میں چین اور سکون آئے گا۔ آپ چاہتے ہیں یہ زندگی ایسی جو میں بتا رہا ہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ زندگی میں بتا رہا ہوں آپ چاہتے ہیں؟ یہ اصل زندگی ہے، جس زندگی میں چین و سکون راحت آئے، یہ زندگی اصل ہے۔ اس زندگی کو، جس زندگی کو آپ چاہتے ہیں، اس کے لیے ارواح سے رابطہ کرنا پڑے گا، روحوں کو ہدیہ کرنا پڑے گا، اور روحوں کو ہدیہ کیے بغیر زندگی میں مقصد میں کامیابی نہیں آئے گی۔ روحوں کو ہدیہ کیے بغیر زندگی کے مقصد میں کامیابی نہیں آئے گی۔ میرا مشورہ یہی ہے آپ کی خدمت کہ اپنی زندگی میں جو پڑھیں وہ ہدیہ کریں، جو پڑھیں وہ ہدیہ کریں، ایک اور نقد فائدہ ہوگا، آپ کے بعد آپ کو ہدیہ کرنے والے بے شمار آ جائیں۔ ابھی میں پرسوں گیا حضرت خواجہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، بہت سارے لوگ جمع تھے، انہوں نے یہ زندگی کا مقصد چھوڑا کہ ساری عمر پڑھ کے امت کو ہدیہ کیا، آج ان کو ہدیہ کرنے والے بے شمار لوگ ہیں
جو آ کے ہدیہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ داتا صاحب جائیں لاہور کے دربار پہ، کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوگا، کوئی نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوگا، کوئی اعمال کر رہا ہوگا، دنیا میں ہدیہ دے کے جائیں، مرنے کے بعد ہدیوں کے ڈھیر لگ جائیں۔ دنیا میں آپ لوگوں کو ایسے چھوڑ نہ جائیں۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں، مجھے ایک بندہ کہنے لگا، کسی کے ہاں خوشی غمی میں جائیں گے تو وہ ہمارے پاس آئے گا، ہم جانا چھوڑ دیں گے تو راستے ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ نظام پھر بھی کمزور ہو جائے، طاقتور ہو جائے، لیکن ہدیہ کا نظام ہمیشہ طاقتور رہے گا۔ جو بھی درویش تھے جنہوں نے ہدیہ کا نظام شروع کیا اور ساری عمر ہدیہ دیا، ہدیہ دیا، ہدیہ دیا، ہدیہ دیا، ان کی موت کے بعد، ان کی رخصتی کے بعد اللہ کا نظام ایسا چلا کہ لوگ ان کو ہدیہ دینے والے بے شمار خود بخود پیدا ہو گئے۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا، جاؤ وہاں جا کے سورت یاسین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، نفل پڑھاؤ، کلمے کے ہدیہ دے دو، فلاں عمل فلاں عمل فلاں عمل کا ان کو ہدیہ دے دو۔ اللہ نے ان کے دل میں، لوگوں کے دلوں میں ڈالا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی نہ بھولے تو پھر ہدیہ کا نظام بنائیں، ہدیہ کا ایسا نظام بنائیں، ایسا کہ حیرت انگیز دنیا ایسے آپ پہ کھل جائے گی اور ایک جہان کھل جائے گا۔ مشکل ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 70,000 کلمہ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو 1,00,000 دفعہ سورت اخلاص پڑھتے ہیں، 1,00,00,000 دفعہ پڑھتے ہیں، سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اور ان کی زندگی میں باغ و بہار ہے، وہ کیا کریں؟ یہ سارا پڑھا ہدیہ کر دیں، یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہدیہ کر دیں، کام بن جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ تو مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ بولیں، تھوڑا یا زیادہ؟ تو زیادہ ہدیہ کریں، اور اتنا زیادہ ہدیہ کریں، اتنا زیادہ کہ روحیں، ارواح خود بخود متوجہ ہوں اور آپ کے لیے دعا شروع کر دیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ بعض ارواح تسلیاں دیتی ہیں۔ آج جو میرا مضمون ہے نا، وہ جس کو سمجھ آ گیا نا، وہ بہت زیادہ آگے نکل جائے گا۔ آج کا میرا مضمون، یہ میری چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو سمجھ آ جائیں گی اس کے بہت کام بنیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں جا رہا تھا اور میں نے اینک نہیں پہنی ہوئی تھی، بائک پہ جا رہا تھا، شام کا وقت مچھروں کا وقت ہوتا ہے، شام ہمیشہ مچھر نکلتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نظام چلنا ہے کہ اللہ نے مختلف جانوروں کو غذا دینی ہے، شام کے وقت چمگادڑ بھی نکلتے ہیں، وہ اللہ کا ایک نظام چلنا ہے۔ تو کہا، میں نے فرشتوں کو کلمہ پڑھ کے ہدیہ دیا، کچھ مقدار کلمے کی تھی، میں نے فرشتوں کو ہدیہ دیا اور کہا کہ میں نے اپنے مرشد سے سنا ہے، ایک آنکھ کی حفاظت 9 فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتوں، میں آپ کو کلمہ کا ہدیہ دیتا ہوں، میری آنکھ کی حفاظت کریں، میری آنکھ میں کوئی پتنگا، کوئی کیڑا، کوئی پروانہ نہ چلا جائے۔ اور کہا کہ میں نے یہ ہدیہ کیا، اور جب بھی میں نے ہدیہ کیا میری آنکھ میں کوئی چیز نہیں گئی، اور کہا جب بھی میں بھولا آنکھ میں کوئی چیز چلی گئی۔ کہا ایک دفعہ میں نے دور تھا تو میں، آپ کا دم ہو رہا تھا، اس کے بعد دعا تھی، میرے جی میں تھا کہ میری گھر والے بھی سارے آ جائیں اس دعا میں، میرے پاس موبائل تھا، ان کے پاس نہیں تھا، میں نے فرشتوں کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا، کلمے کا، اعمال کا، سورت قل ہو اللہ، اعمال کا فرشتوں کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا، اور فرشتوں کا کہا میرے گھر والوں کو لے آؤ،
اور کہا کہ تھوڑی ہی دیر گزری سارے گھر والے آ گئے. تو میں نے کہا کیسے ہے؟ کہا ہمارے دل میں ایسے آیا کہ آپ کے پاس چلے جائیں. فرشتوں کو ہدیہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پہ فرشتے آتے ہیں، ان کو ہدیہ کیا، روحوں کو ہدیہ کیا، نیک جنات کو ہدیہ کیا. کام بن گئے. زندہ انسان کو ہدیہ کیا. ایک بابا اکرم ہے، نیک آدمی ہے، بہاولپور رہتے ہیں. میں ان کے ساتھ ایک جگہ سفر میں تھا. ایک بندے سے ملاقات کرنی تھی اور نہیں رہی تھی. بیٹھ گئے ہم ایک جگہ. مجھ سے کہنے لگے پڑھ کے اس کی روح کو ہدیہ کریں. ہم بیٹھ گئے اور پڑھنے بیٹھ گئے. بابا جی بھی پڑھنے بیٹھ گئے. ہم پڑھتے رہے. تھوڑی ہی دیر کے اندر ایسی کوئی انوکھی زندگی کی ترتیب چلی اور ایسا کوئی نظام چلا کہ اس بندے سے نقد و نقد ملاقات ہو گئی اور جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گئے. جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گئے. آپ کو تو میں نے ایسا تحفہ دیا ہے یہ ہدیہ کرنے کا، آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا پھر بندے ہدیے بھول جاتے ہیں. ایک صاحب تھے، کسی عہدے پہ تھے، جب عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے ایک دم مجھے رو کے بتانے لگے سارا دن ہدیے آتے تھے، پرواہی نہیں ہوتی تھی، اب ایک ہدیے کا انتظار کرتا ہوں. وہ تو اس عہدے کے ہدیے تھے، میرے تو تھے نہیں. وہ تو اس عہدے کے ہدیے تھے نا، میرے تو تھے نہیں. سارا دن ہدیوں کا انتظار کرتا. اعمال کریں، سارا دن ذکر کریں، تسبیحات کریں. یہ سورۃ اخلاص کا جو 40,000 دفعہ، اصل 40,000 دفعہ صرف نام ہے، یہ تو لاکھوں کروڑوں دفعہ پڑھا جاتا ہے. یہ جو سورۃ اخلاص کا عمل ہے یہ طاقتور ترین عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے. اور اس کے اندر حیرت انگیز طاقت، حیرت انگیز قوت ہے، اور اس کے اندر حیرت انگیز تاثیر ہے. حیرت انگیز تاثیر ہے، بہت حیرت انگیز تاثیر ہے. اور اس عمل میں جتنی طاقت اور تاثیر ہے آپ گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے. اس عمل میں جتنی طاقت ہے. پھر یہ سارا ہدیہ حضور کے گھرانے کو، پوری امت کے مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات کو، یہ ساری ہستیوں کو، ہمارے سلاسل کے جتنے حضرات، ان کو ایک دم ایسے جوش پیدا ہوتا ہے، جلال پیدا ہوتا ہے ایک دم. اور آپ میں جتنے لوگ مشکلیں لے کے آئے، پریشانیاں لے کے آئے، حالات کی سختیاں لے کے آئے، تنگیاں لے کے آئے، تلخیاں لے کے آئے، یہ ساری حالات کی سختیاں، تنگیاں، تلخیاں ایک پل میں ختم ہو جاتی ہیں. اور غیبی نظام ایسا متوجہ ہوتا ہے، غیبی نظام، کہ آپ کے کام بن جاتے ہیں. دنیا ایسے دیوانی ہے، فارغ ہے، جو تسبیح خانے کا انتظار کرتی ہے پوری دنیا میں کہ آج جمعرات کی محفل کب ہوگی، اور تسبیح خانے میں آج جمعرات کی محفل ہوگی. آپ حضرات آتے ہیں، کوئی فارغ ہے؟ روحیں آپ کی دعاؤں میں لگ جاتی ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، جنات آپ کے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں میرے گھر میں میرے مام دادا پردادا سے سنا تھا یہاں کوئی جنات رہتے ہیں. کہنے لگے آپ سے جو سنا میں نے جنات، میں نے ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا. کوئی صدقہ خیرات ہوتا تھا تو ہدیہ، کوئی مال ہوتا تھا تو ہدیہ، کوئی چیز ہوتی تھی تو ہدیہ ان کو. اور سارا دن جتنا ذکر قرآن تسبیح کرتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، ان سب کو ہدیہ کر دیتا تھا. کہنے لگے میں یہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، کوئی 2 2.5 3 سال کرتا رہا اور بھرپور کرتا رہا. خواب میں دیکھا ہمارے گھر میں ایک پرانی الماری پڑی تھی، الماری کا تاق کھلا.
لکڑی کی الماری ایسے پڑی تھی، اور اس میں کہا کہ ہم نے کوئی قرآنی کتابیں، کوئی اوراق، کوئی کاغذات، کوئی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے اندر نا ایک گھر ہے بڑا بڑا سارا، اس میں لوگ بیٹھے ہیں، ایک بابا جی ہیں، ایک چارپائی پہ بیٹھے ہیں، اور میں قریب گیا تو مجھے تھپکی دی، سینے سے لگایا، ان کے سینے سے خوشبو آئی اور میرا دل معطر ہو گیا۔ چلنے گئے، بیٹا تیرے ہدیے ہم تک کتنے پہنچے؟ اتنے پہنچے، اتنے پہنچے۔ ہمارے جی میں یہ بات آئی کہ تجھ سے ہم ملاقات کریں،